بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں رانا امیر احمد خان صاحب کے آفس میں، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور صدر سٹیزن کونسل آف پاکستان بھی ہیں۔ تو ہم آج ان سے چاہیں گے کہ ہمیں بتائیں طیب اردگان صاحب نے جو پاکستان کا دورہ کیا ہے اور جو مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، اس کے پاکستان کو کیا مفادات ہیں اور کیا کچھ ہمیں مل سکتا ہے، اس حوالے سے جناب رانا صاحب۔ جو ترکی کے صدر برحال یہ چوتھا دورہ ہے ان کا۔ یہ نواز شریف پیریڈ میں، پھر پیپل پارٹی کے پیریڈ میں یہ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں۔ ترکی سے انفیکٹ ترکی میں چونکہ سلطنت عثمانیہ کے دور سے گزشتہ کم و بیش 500 سال سے دنیا عالم کے تمام مسلمان وہ ٹرکی کو کی حکومت کو، ٹرکی کے سلطان کو، بادشاہ کو اپنا خلیفہ سمجھتے رہے، اور ٹرکی کے نام پر اور خلافت کے نام پہ مسلمان سے اپنے مرکز سمجھتے رہے ہیں ٹرکی، اور ہمیشہ سے اس لیے ٹرکی کے ساتھ بڑی عقیدت ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو۔ اور جب 1920 میں جب انگریزوں نے کے ہاتھوں ٹرکی کو شکست ہوئی، اور بعد ازاں اتاترک نے اپنی بکھری فوج کو جمع کر کے دوبارہ انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی اور ان کو ملک سے نکال دیا۔ اس کے بعد اتاترک نے وہ خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور خلافت سے مراد تھی بادشاہت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے اس دور میں، اور ان میں مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور دیگر انڈیا بھر کے مسلمان جو ہیں، اس پہ بڑے ہی دکھ ہوا جب خلافت اور انہوں نے خلافت موومنٹ کا آغاز کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت قائم رہنی چاہیے، اور انگریزوں کے خلاف ترکوں کی مدد کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے چندہ بھی جمع کیا، لوگوں نے، عورتوں نے اپنے زیورات تک دیے۔ جی ترک صدر یہ بھی بتا رہے تھے آج تقریر میں۔ بر صغیر کے مسلمان اس وقت بہت پسماندہ، کمزور، غریب عوام تھے، لیکن ترکی کے صدر نے صحیح کہا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنا پیٹ کاٹ دیا، جس طرح سے ان کی مدد کی، اس کو ٹرکش قوم نے آج تک نہیں۔ میں بھی 2012 میں میرا جانے کا اتفاق ہوا سپریم کورٹ بار کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو میرا جانا ہوا ٹرکی، اور اس سے پہلے بھی میں جانتا ہوں، میں عمرے پہ تھا سعودیہ میں، تو لفٹ سے میرے ساتھ ایک صاحب نظر آئے، اور ان کا پاکستان، یس، میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں، ہم ٹرکش ہو، وہ میرے گلے میں لگا۔ تو یہ ترکوں کی پاکستان کے ساتھ جو عوامی سطح پہ بہت محبت، بہت گرمجوشی کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اور میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ 2012 میں جانا ہوا، تو وہاں بھی پاکستان کی بات
لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہیں. اور علامہ اقبال کا بھی وہ نام لیتے ہیں. علامہ اقبال کے پیغام سے سب سے زیادہ ایرانیوں نے فائدہ اٹھایا. ایرانی جو ہے اپنے انقلاب کی جو خمینی کی قیادت میں انہوں نے برپا کیا، وہ اسے علامہ اقبال کی انقلابی شاعری، ان کے پیغام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی علامہ اقبال نے ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے انقلابی بنایا، بادشاہت انہوں نے ختم کی. ترکی کے ساتھ اور اللہ کا شکر ہے جب سے ترکی میں فوج کا ملدخل ختم ہوا ہے، اور وہ ختم ہوا ہے اردگان کے پچھلے 15 سالوں میں، جو برس اقتدار ہیں. اور انہوں نے اردگان نے استنبول کے میر کے طور پہ جو کام کیا، اس کی بدولت جو ہے پھر تو قوم نے ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور ہمارا خیال ہے یہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور صدر بنے ہیں. بعد میں آخری انہوں نے آئین میں تبدیلی کی اور صدر بنے ہیں. تب سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں بہت گرمجوشی آئی، بہت باہمی تعاون شامل ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسی ہی گرمجوشی اور دوستی دنیا کے OIC کے جو 57 ممبران اسلامی ملک ہیں ان سب میں یہ دوستی اور پیار ایک ہونا چاہیے انہیں. لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں چونکہ بادشاہت ہے اور علامہ اقبال بادشاہت کے خلاف تھے، تو عرب بادشاہ تو علامہ اقبال کا نام نہیں لینا پسند کرتے. بہرحال جوں تعلیم بڑھے گی، شعور عوام میں بڑھے گا، ایک دن جو ہے یہ بادشاہتیں میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے وہ جمہوریت کی طرف آئیں گے. اور عرب کے بادشاہوں کو بھی چاہیے کہ وہ انگریزوں کی طرح، رانا صاحب آپ جمہوریت کی بات برطانیہ کی طرح بادشاہت کو محدود کرتے ہیں، محدود اختیارات کرتے ہیں اور جمہوریت اپنے ملکوں میں برپا کریں. تب عوام جو ہیں وہ قریب آئیں گے ایک دوسرے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے صدر کی آج کی تقریر وہ جذبات، محبت بھرے جذبات سے بھری ہوئی تھی، لبریز تھی. اور حالانکہ ترکی کے ساتھ ہماری کوئی بڑی تجارت نہیں ہے، لیکن جو گرمجوشی تعلقات میں ہے، جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ قبرص یا خبرص، بعض دوست بولتے ہیں اسے، قبرص کے مسئلے پر یونان کے مقابلے میں ہمیشہ ترکی کا ساتھ دیا ہے. اور اسی طرح ترکی جو ہے وہ ہمارا کشمیر پہ بہت بڑا ساتھی، اور میں سمجھتا ہوں بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. اور اللہ کرے تمام اسلامی ممالک میں ایسے ہی تعلقات ہوں، اور آپس میں آنا جانا، سیاحت ان ملکوں میں بڑھے، اور تجارتی تعلقات بڑھیں، اور ملٹری تعلقات تمام اسلامی ملکوں میں بڑھانے کی ضرورت ہے. اسلامی ملکوں میں جہاں بھی کہیں ظلم ہو اس کے خلاف تمام اسلامی ملکوں کو آواز اٹھانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 15-20 سالوں میں ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو، کمزور اسلامی ملکوں کو
جن میں لیبیا تھا اسے برباد کیا گیا، عراق تھا اسے تباہ کیا گیا، ایران کو کاوش جاری ہے برابر، لیکن جی وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مل کر تباہ کیا گیا ہے نا، ہم ہی ان کے پیادے بن رہے ہیں نا۔ یہ درست ہے۔ اصل میں بات یہ ہے بیشتر اسلامی ملک جو ہیں وہ انہیں سیلف ریلائنس میں پیدا کرنی چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور آپس میں مل کے جو ہے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ امریکی امداد سے اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ جو ہے ان تعلقات کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ اسلامی ملکوں کو ہمیشہ کمزور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھول ہے جو اسلامی ملک امریکہ کے حاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں، وہ روش ہمیں چھوڑ کے ہمیں آپس میں مسلمان ملکوں پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا بھی یہ کہنا ہے کبھی بھی مشرک اور یہ یہود و ہنود جو ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کے ذہن میں تو وہ تہذیبوں کی جنگ پھنسی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن اگر مسلمان تہذیب آگے بڑھ گئی، ترقی کر گئی، یہ ملک متحد ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ اس لیے وہ برابر اسلامی ملکوں کو کمزور کرنے کے درپے ہیں۔ ان کا نیو ورلڈ آرڈر ہی یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو کمزور کیا جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہود و ہنود کا کس طرح سے اشتراک و تعاون بڑھ رہا ہے۔ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ جو ہیں بہت ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں۔ انصاف، ہاں، جو انصاف کی بنیاد پہ دنیا میں کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، اور وہ تبھی ہوگا جب دنیا، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ دنیا اسلام کو اپنائے گی، اسلام کے امن کے پیغام کو اپنائے گی، اور تبھی پوری دنیا میں امن کا بول بالا ہوگا، اور دنیا جو ہے انصاف کی بنیاد پہ اپنے تعلقات استوار کرے گی۔ تھینک یو رانا صاحب۔ رانا صاحب کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، مسلمان ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، نہ کہ امریکہ پر انحصار کریں، ان کو اپنی جنگ، اپنے معاشی جنگ، اپنی ہر قسم کی جنگ خود لڑنی چاہیے۔